مجھے تقریباً ایک ماہ پہلے قاری کامل صاحب نے اس بستی کا حوالہ دیا، چند بچوں کے دستار باندھی جانی ہے، ان کی بابت مجھے باخبر کیا اور مجھے دعوت دی۔ ایک مجلس میں چھوٹا سا پروگرام ہوگا لیکن ہوگا مسجد میں، تو میں اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے کہنے ہی سے بے قرار تھا۔ بڑی مدت میں اس بے قراری کو آخر قرار آیا، اور کیوں نہ آتا وہ قدم جو مسجد کے دروازوں پر برس رہے ہیں، وہ نگاہیں جو مسجد کے دیدار سے کئی برس تک محروم رہی ہوں، وہ منبر جس پر میں جب بھی جمعے کو پہنچتا تو اس پر اللہ اس کے رسول کی بات کہتا، مگر وہ منبر مجھ سے ایسا اٹھا، سال نہیں، 2 سال نہیں، 7 سال کا طویل عرصہ گزرا، نہ محراب مل سکی، نہ منبر ملا، نہ مسجد کی صفیں، نہ اس کی مینار، نہ اس کا فرش، سجدہ بھی عام زمین پر ہوتا، سبزی کا عالم ہوتا۔ ٹھنڈ جسم کی ہڈیوں کو گلا دینے والی ان کی اتنی کہ پیر برف ہو جاتے، مگر وہ بھی لطف تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا میں جب میں آیا اور مجھے جب بھی کسی مسجد کی دعوت ملی، میں بھاگ کر، دوڑ کر اور بے تابانہ اس طرف چل پڑا۔ اے مسجد، تو گواہ رہنا، تو خدا کا گھر ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قاری کامل کون ہے، مجھے نہیں معلوم تھا یہ مسجد قصبے کے بیچوں بیچ آباد ہے یا کنارے پر ہے، یہ مسجد بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا تھا کہ ہاں اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر میں کچھ کہنے کے لیے، معصوم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے، اور یہ کام جو بہترین تلاوت کو، ہاں ایسی تلاوت کو جیسی قاری قرآن نے کی ہے، ایسی نعت کو جیسی نعت ابھی شاعر اسلام نے گنگنائی ہے، ایسی نظامت کو جیسی نظامت ابھی جناب فرما رہے ہیں، میں محروم تھا۔ اور نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جو محروم کر دیا گیا ہو، جس سے نعمتیں چھین لی گئی ہو، جس کے آگے پیچھے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو، اوپر نیچے اس پر نعمت برس رہی ہو، وہ نعمتوں کی قدر کیا جانے گا۔ اس لیے میرے دل میں اور آپ کے دل میں بہت بڑا فرق ہے، میری نظر اور آپ کی نظر میں بہت بڑی امتیازی شان ہے جو اسے بیان ہے۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ یہاں جمع ہوئے، مگر آج ہمارا رونا یہ ہے اور ہماری بدنصیبی یہ ہے، اور اپنی محرومی پر اگر خون کی آنسو روئیں تو کم ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت جس کا انتظار کائنات کر رہی تھی، ہر نبی کر رہا تھا، ہر رسول منتظر تھا، ہر امت منتظر تھی کہ اسے آخری پیغمبر کا دیدار ہی نصیب ہو جائے، اس کی امتی ہونے کا شرف اس کو حاصل ہو جائے، مگر وہ سب اس شرف سے فیضیاب نہ ہو سکی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، وہ آخری صحیفہ آپ کو مل گیا، وہ آخری قرآن آپ کو مل گیا، اور وہ اس شان کے ساتھ آیا، اس اعلان کے ساتھ آیا، اس دبدبے کے ساتھ آیا، اور اس چین کے ساتھ آیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تورات بھی اتاری، مگر اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے نہیں لیا تھا، وہ ذمہ داری اس وقت کے علماء کی تھی، وہ ذمہ داری اس وقت کے عالموں کی تھی۔ ہم نے تورات نازل کی، مگر اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار نہیں بنے، ان کو بھی نازل کیا مگر اس کی ذمہ دار ہم نہیں بنے۔ لیکن جب یہ آخری صحیفہ اور آخری رشتہ
لوح محفوظ سے ہم نے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا تو اس کے نزول کے ساتھ ہی ہم نے یہ اعلان کیا کہ اسے مٹانے والے اور اس کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے والے اور اس کے خلاف سازش کرنے والے ہوش میں رہے، یہ کسی قوت اور طاقت کے قبضے میں آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے، وہ آسمان پر کمندے ڈالے، یہ چاند کو چوم کر چلی آئے، وہ منگل گرہ پر اپنا شٹل لے جائے، اور یا وہ مریخ پر اپنا بسیرا ہی کیوں نہ کر لے، وہ سمندر کی تہ سے اس کی مٹی نکال کر چیک کیوں نہ کر لے، وہ ہواؤں کے گوشت پر سفر کیوں ہی نہ کرنے لگے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ قرآن کا لفظ اس کی جگہ سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دے گا، کہ قرآن کے زیر و زبر کو وہ کسی تبدیلی کر دے گا، تو اس کا سوچنا غلط ہے، یہ اس کا خیال خام ہے، وہ احمقوں کی دنیا میں جیتا ہے، وہ پاگلوں سے زیادہ بڑا پاگل ہے، اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جس دن سے یہ قرآن اترا ہے اسی شان کے ساتھ ہے، اسی آن کے ساتھ ہے اور اسی بان کے ساتھ ہے، لفظ بھی وہی، معنی بھی وہی۔ القرآن، قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اس کے معنی بھی محفوظ ہیں اور اس کے لفظ بھی محفوظ ہیں، اور محفوظ رکھنے والا کو اس بات پر فخر نہ کرے کہ کوئی شاہ یا شاہوں کا شاہ ہے، کوئی وزیر ہے یا کوئی امیر ہے یا کوئی تاجر ہے یا کوئی لوکا ہے یا کوئی تجوری ہے۔ ہم نے کل یہ کہا، آج بھی کہتے ہیں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اس کی محبت اللہ رب العزت نے ان معصوم بچوں کو دی ہے جو کھیلنے کودنے کی عمر میں، گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر میں، کنچوں سے کھیلنے ہی کی عمر میں، پتنگیں اڑانے ہی کی عمر میں۔ دنیا کے بچے پتنگ اڑاتے ہوتے ہیں، کوئی کنچوں سے کھیلتا ہے، کوئی گیڑیوں سے کھیلتا ہے، کوئی گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، کوئی کھیت میں بیٹھا ہوتا ہے، اسی کھیل کود کی عمر میں کوئی 9 سال، کوئی 10، کوئی 11، کوئی 12 تک قرآن کو اپنی پسلیوں کے بیچ سینے میں محفوظ کر لے۔ کیوں نہ ناز کریں ہم اپنے معصوموں کو؟ یہ پاکیزہ ذہن، پاکیزہ دل، پاکیزہ ہونٹ، پاکیزہ زبان اور معصوم گناہوں سے جب قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ آیت اس پر اس طرح لکھ دی جاتی ہے جس طرح پتھر پر کوئی چیز نقش کر دی جاتی ہو، اور 1450 سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ فلاودہ میں رہنے والے امیروں، قریب کے قصبوں میں بسنے والے تاجروں، اے اپنے وقت کے بڑے بڑے سرداروں اور چودھریوں، کل بھی جب قرآن آیا تھا تو بڑے بڑوں نے اس کی مخالفت کی۔ عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، نضر بن حارث، عاص بن وائل، کس کس کا نام لوں، سب نے اس کی مخالفت کی تھی، مگر اس قرآن نے جب آواز لگائی تو کمزور، دردمند، لاچار، مجبور، غلام، باندیا یہ آگے بڑھے، جن میں نام آتا ہے عمار بن یاسر کا، جن میں نام لیا جائے گا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا، جن میں نام لیا جائے گا حضرت بلال کا، سہیب رومی کا، سلمان فارسی کا، ہاں نام لیا جائے گا ان کمزوروں کا بھی، حضرت زنیرہ کا، انہوں نے آگے بڑھ کر قرآن مقدس کو اپنے ہاتھوں میں چوما اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنی نگاہوں سے اسے پیار بھری نظروں سے اور عظمت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، تو پھر قرآن نے ان سے وعدہ کر لیا، مجھ پر ایمان لانے والوں میں عزت بانٹنے آیا ہوں، میں عزت دینے آیا ہوں، میں عزت کا تاج پہنانے آیا ہوں۔ اس نے اعلان کر دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، علماء دیوبند۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ عزت کی زندگی اس دنیا میں چاہے تو وہ قرآن سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے جڑ جائے، اور جو چاہتا ہے
جسے عزت راس نہیں آتی وہ قرآن سے اپنا ناتا چھوڑ، بظاہر عزت نظر آئے گی لیکن حقیقی عزت انہی کی ہے، انہی کی۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اللہ تعالی نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو کن کو دیا؟ اللہ یہی دکھانا چاہتا ہے۔ اس وقت ایران کا ڈنکا تمام جہاں میں بج رہا تھا اور قیصر کا دبدبہ ساری دنیا تسلیم کیے ہوئے ہوئی، یہی دو دنیا کی سپریم پاور طاقت تھی اور سپر پاور قوتیں تھیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جنگوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہی کو دنیا جانتی تھی، ایران کے کسرا کو اور روم کے قیصر کو۔ یہ تہذیب یافتہ قومیں تھیں، ان کا ڈنکا تمام عالم میں بج رہا تھا۔ اور قرآن جب آیا تو وہ کن کے پاس آیا؟ جن کی زندگیوں میں کچھ بھی نہیں تھا، چند کپڑے تھے، ایک چادر لپیٹ لیتے تھے اور دوسری چادر کو اوڑھ کر سو جاتے تھے، چلتے تھے۔ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تاریخ فراموش نہیں کی جا سکتی، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھی ہے، تاریخ کے ماتھے پر دھول ڈال کر اسے چھپایا نہیں جا سکتا، اور تاریخ کو کبھی کمروں میں بند بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم تاریخ کو چھپا کر بیٹھ جائیں گے تو کوئی اور مورخ تاریخ کو بیان کرے گا، اور تاریخ تو بیان کی جائے گی۔ قرآن ان کو ملا جن کے پیروں میں پہننے کے لیے ٹوٹے ہوئے چپل تک میسر نہیں تھے، اونٹ ان کے پاس بہت کم تھے، معمولی بکریاں ان کی ہوتی تھیں، ان کا گزارا سوکھی کھجوروں پر یا کچی کھجوروں پر ہوا کرتا تھا۔ دودھ پینے کے لیے بس ایک بکری کچھ بھیڑیں کافی ہوا کرتی تھی، مگر جیسے ہی قرآن مقدس ان کے پاس آیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور کیسے پہنچایا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے انہیں ہر طرح سے مالا مال کیا۔ تاریخ کا سچ ہے، یہ تم ہی تھے جنہوں نے ساری دنیا کو تہذیب سکھائی، اخلاق سکھائی۔ اور قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر آپ فائز ہیں، آپ کے اخلاق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کے معنی ہے پڑھانے والا، ٹیچر، اسکالر، علم دینے والا۔ میں علم دینے والا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دوں، تمہیں تعلیم کی نعمت سے مالا مال کر دوں، تمہیں تعلیم دے کر جہالت کے دلدل سے باہر نکال دوں، تمہیں تعلیم دے کر جہالت کے اندھیریوں سے باہر نکالنا ہوں۔ میرا مقصد ہے تمہیں علم پڑھانا، علم سکھانا، علم سے آراستہ کرنا، علم سے پیراستہ کرنا۔ انسان جب علم اس کے پاس آتا ہے تب ہی وہ پہچانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور زمانہ کیا ہے، اور زمانے کی حقوق کیا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر آپ کو فائز کر دوں۔ اس لیے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں میں ذرا کوئی بتاؤ مجھے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ صحابہ جب غصہ ہوتے تھے تو گالیاں بکنے لگتے تھے؟ کہ وہ صحابہ غصہ ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ پیر چلانے لگتے تھے، زد و کوب کرنے لگتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ مومن نہ فاحش ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا، اور وہ بے حیائی کو پسند بھی نہیں کرتا۔ آپ نے بتایا کہ یاد رکھو 3 باتیں 4 باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں، اگر یہ کسی کے اندر پائی جائے تو اس کا اسلام سے رشتہ بہت کمزور ہے۔
اور ہمارے یہاں اس کا نام منافقوں میں لکھا جائے. کیا آیات المؤمن ثلاث، آیات المنافق ثلاث، ومن محسن. آیات المنافقین ثلاث. اب طے کرو میں اور آپ کہ ہمارے اندر یہ تین چیزیں ہیں یا نہیں. مومن کی یہ علامتیں نہیں. اگر یہ تین علامتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. کیا اذا حدث کذب، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے. مومن سچا ہوتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ منافق کی شان ہے، یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے. مومن سچ بولے گا سوائے ان تین مقام کے جہاں اسے بولنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں. اس کی جان پر بنائی جان خطرے میں ہو، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. یہ اللہ نے ہم کو ایسی متاع عزیز دی ہے کہ اسے ہم نہ تو ہلاک کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں. جان اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک نہیں ہے، اس کے مالک نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے. جب تک چاہے گا ہمارے جسم میں رہے گی. اس لیے حدیث میں ہے کہ کوئی مومن حالات سے گھبرا کر، زمانے سے تنگ آ کر، مشکلوں سے دو چار ہو کر، مایوس ہو کر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے کہ مجھے موت آ جائے. ہرگز ہرگز نہیں. اس لیے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، یہ جان اللہ نے دی ہے اور جب وہ چاہے گا تب نکالے گا. ہم اس کا انتظار کریں. اس لیے اسلام میں سوسائڈ کرنا، اپنے کو خودکشی کرنا سخت ترین گناہ ہے، حرام ہے. خودکشی کرنے والے کی بہت سخت سزا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی قتل مت کرو. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے بھائیوں کا بھی قتل مت کرو، وہ بھی تم ہی ہو. چونکہ تمام کے تمام مومن اور مسلم سب کے سب ایک جسم کی طرح ہیں. جس طرح ایک انسان اپنے جسم کا کوئی عضو کھونا نہیں چاہتا، کوئی عضو کھونا چاہتا، کوئی چاہے گا کہ اس کی ایک آنکھ گم ہو جائے، کوئی چاہے گا اس کا ایک کان ختم ہو جائے. ارے اس کی تو درکنار کوئی ایک اپنے ناخون کو بھی ٹوٹنا اور پھٹنا اور اکھڑنا برداشت نہیں کرتا. تو اگر تم اس طرح کا ماحول بناؤ گے کہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنے لگے، وہ تمہارا اپنا ہی قتل ہے. اور کہیں قرآن نے کہا ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو بھی قتل مت کرو. کیونکہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی انسان اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے اور کرتا تھا، نہیں کر رہا ہے، آج شوق سے کر رہا ہے، اسٹیٹس بنانے کی. اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے. قرآن نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. ابھی غریبی آئی نہیں ہے، غریبی کا خوف آ جائے گی. تو اللہ نے کہا خوف کو صرف نعرہ دیا جائے، غربت آ جائے گی تو خوف سے بھی قتل مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اگر واقعی تم غریب ہو ہی گئے اور غریبی آ ہی گئی، آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ قحط آ جائے اور بارشیں نہ ہو سکتا ہے کہ ٹڈیاں آ جائیں اور تمہارے کھیتوں کو کھا جائیں اور غریبی ہو ہی جائے. ہو سکتا ہے کہ کورونا جیسی کوئی وبا آ جائے اور لاک ڈاؤن کرنا ہی پڑے اور ساری دنیا کو عمل کرنا پڑے اور اس وقت غریبی آ جائے، تب بھی اپنے اولاد کو قتل مت کرنا. اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے نحن نرزقکم وإياہم، رزق دینے والے ہم ہیں اور رزقکم فی السماء، تمہارا رزق زمین پر نہیں ہے، تمہارا رزق
आसमानों से आता है, लिहाजा हम तुमको भी रोजी देंगे और उनको भी देंगे जो तुम्हारे आंगन में बच्चों के साथ खेलते हैं। जब मैं मुर्गियों के बच्चों का रोजी रसा हूँ, जब मैं बकरियों के बच्चों का रोजी रसा हूँ, जब मैं मछलियों के बच्चों का रोजी रसा हूँ, जब मैं परिंदों को रोजी खिलाता हूँ, और जब मैं दरिंदों को जंगल में और बयाबानों में खिलाता हूँ, जब मैं माँ के पेट और उसके रहम में मासूमों को खिलाता हूँ, तो मैं तुमको क्यों नहीं खिलाऊंगा जिसको मैंने बनाया है, जिसके बनाने के लिए मैंने पूरी कायनात का निजाम बनाया है। मैं तुमको भी रोजी दूंगा और उनको भी दूंगा। और दूसरे मकाम पर कहा भैया को उलमा ने लिखा के कहा उनको तुमसे पहले दूंगा और तुमको बाद में दूंगा। नारायण तकबीर, नारायण तकबीर। ऐसा कि नहीं, बाप भूखा रहता है लेकिन औलाद के खाने का इंतजाम ना। माँ खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चों का इंतजाम करती है। ये ममता किसने दी है, ये प्यार किसने दिया है, ये मोहब्बत किसने दी है। एक चिड़िया सुबह ही निकल जाती है। हाँ, मैंने बड़ी गौर से चिड़ियों को देखा है कि वो जाती है और चुनकर लाती है अपने बच्चों के लिए कुछ कीड़े, और बच्चे घोंसलों में माँ का इंतजार करते होते हैं। जैसे ही माँ के परों की फड़फड़ाहट को सुनते हैं तो वो बच्चे इंतजार करते हैं, घोंसले से मुंह निकालते हैं। अभी उनकी आंखें खुली नहीं होती, अभी वो देखने के लायक नहीं है, मगर अपना मुंह फैला देते हैं। वो माँ चाहती तो उसको खा जाती, कोई माँ चाहती तो उसे अपने पेट में उतार लेती, लेकिन न जाने कितना लंबा सफर तय करके वो अपने बच्चों के पास लेकर आती है और फिर उनके मुंह में डालकर फिर दूसरी मर्तबा चली जाती है, क्योंकि उसके पास हमारी तरह दाउन में भरने के लिए झोले, थैले, बैग और बर्तन नहीं है। छोटी सी चोंच है, उसी में अपने बच्चों के लिए लेकर आता है। एक दिन सुबह परेशान रहती है जब उसके नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। हमने तन्हाइयों में इन चीजों पर गौर किया। वो छुपी रहती है, बड़ी दूर से कहीं किसी कबूतर का या किसी चूहे का शिकार करके लाती है, मुंह में दबा कर लाती है, तन्हा बैठ नहीं जाती और लाकर अपने मासूम बच्चों के सामने फेंक देती है जो अभी शिकार के काबिल नहीं है, जो अभी शिकार पर झपट नहीं सकते हैं, और उन्हें लाकर के उनको दे देती है। खुद बैठी रहती है और अपने बच्चों को देखकर खुश होती रहती है। जब उनसे बच जाता है, जब वो छक जाते हैं, जब उनका पेट भर जाता है, तब फिर वो अपना मुंह लगाती है। ये ममता किसने दी है, ये शफकत किसने दी है, ये बाप को मोहब्बत किसने दी है, ये माँ को मोहब्बत किसने दी है? उस अल्लाह ने मोहब्बत दी है। वो अल्लाह कह रहा है उनकी रोजी का इंतजाम पहले उनका करूंगा और बाद में तुम्हारा करूंगा। तुमसे कत्ल क्यों कर रहा है? उसके सदक़े में तो बिल्कुल मिल जाएगा। ये कुरान की बात आपको सुना रहा और बता रहा हूं, लेकिन आज है लोगों, जरा सोचो तो सही, हम कर क्या रहे हैं? कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करे दावे तो कानून पे राजी गैरों। इससे मोहब्बत का कुरान से तकाजा ये है कि आप इसकी पुकार पर लब्बैक कहो। मैंने कुरान की आयत आगे चली गई। अल्लाह कह रहा है बाबा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर न की जैसी कदर करनी चाहिए। है हमें अल्लाह की कदर नहीं? अगर अल्लाह की कदर हमें होती तो हम उसकी नेमतों की नाक़दरी नहीं करते हरगिज़। ये पेशानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकती, मगर आज कहाँ झुक रही है? कहने को तो हम इंसान हैं, कहने को हम उससे आगे बढ़कर मौमिन और मुसलमान हैं, मगर मस्जिदें हमारी पेशानियों को तरस गई, मेहराबें हमारे खुतबों को तरसी हुई हैं। हमने ये तय कर लिया है और जुमे की नमाज हम पढ़ेंगे, पर वक्त नमाज न जाने कौन सी कौम के लिए आई है।
کیا وہ ہمارے بعد والی قوم آ کر پڑھے گی یا ہم سے پہلوں نے پڑھ کر کے اس کا حق ادا کر دیا؟ آج علامہ اقبال کا وہ شعر ہر گھر میں دہرایا جا رہا ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف ہے اجازت نہ رہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی، نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مؤذن پکار رہا ہے مگر ہم چادر سے اپنا منہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں ہم آنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے ہماری محرومی۔ مگر پھر بھی یاد رکھو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ کو آپ سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے وہ بار بار آپ کو پکارتا ہے اور بلاتا ہے، آؤ میرے دربار میں۔ اس نے کیا کچھ ہم کو نہیں کیا، مگر کیا ہم نے قدر کی؟ کیا ہم نے اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ کیا ہم نے قرآن کے احکامات کو مانا؟ آج تو ہمارا وہ حال ہو گیا جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، وہ کیا کہتی تھی؟ سمعنا وعصینا، ہاں ہاں سن لیا ہم نے لیکن مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ آج آپ کے سامنے کوئی اپنا دل نکال کے رکھ کر چلا جائے اور سب کچھ آپ کو دے جائے، لیکن اس کے بعد یہ کہیں گے ہاں ہاں وائس کی تقریر تو سن لی، خطیب صاحب آپ کا بیان ہم نے سن لیا، کیا بیان تھا، واہ کیا شاندار بیان تھا، مگر اس کے بعد پھر وہی کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا سمعنا وعصینا۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیت تلاوت کی گئی اور ان کو جب حکم دی گیا تو انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس کی اطاعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جو حکم قرآن کے سامنے لے کر آیا اس پر انہوں نے چونچرا نہیں کیا۔ ہمیں ایسا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں نے اس دن درس کیا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہم شاعر بلاتے ہیں اللہ کے رسول کی نعت پڑھنے کے لیے، ہم مقررین کو بلاتے ہیں اپنے اللہ اس کے رسول اور قرآن کی بات سننے کے لیے۔ وہاں شاعروں کے روزینے مقرر تھے، ان کی تنخواہیں مقرر تھیں، ان کے انعامات مقرر تھے، صرف اس لیے کہ وہ قوم اور برادری کی تعریف کریں گے اور خاندان کی تعریف کریں گے اور دوسرے قبیلے کی ہجو کریں گے، توہین کریں گے۔ اس پر شاعروں کو نوازا جاتا تھا، اس پر شاعروں کو انعامات سے نوازا جاتا تھا، اور دیکھ کے ایک شاعر دوسرے قبیلے کی توہین کرتا، اس کی بے عزتی کرتا اور ان کی عورتوں کا برے الفاظ سے تذکرہ کرتا، اس قبیلے کی جنگوں اور بہادری کا ذکر کرتا اور دوسرے قبیلے کی بزدلی کا ذکر کرتا۔ آج ہم نے پھر تلواریں کھینچ جاتی اور زمین انسانی خون سے لال ہو جاتی اور گھروں میں ماتم کی صفحے بچھ جاتی ہیں، ہر طرف یتیم نظر آتے، روتے یتیم نظر آتے، بھٹکتی بیوائیں نظر آتی، اشک برساتی ودوائیں وہاں پر موجود ہوتی، کوئی پرسانے حال نہیں تھا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اے جاہلو تمہیں عالم بنا دوں، اے جاہلیت تیرا جنازہ نکال دوں اور اس کی جگہ علم کی دندینہ روشن کر دوں، علم کے چراغ روشن کر دوں، علم کے دیے جلا کر دنیا سے جہالت کا خاتمہ کر دوں۔ بچوں کے ہاتھ میں تلوار نہیں قلم دے دوں، بچوں کے ہاتھ میں بھالے نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں تختی اور کاغذ دے دوں، اور یہ تلواریں نیام کے اندر ہو جائیں، ایک دوسرے آپس میں شیر و شکر ہو جائیں۔ اور جب قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم سب کے سب مومن آپس میں بھائی ہو، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لہذا اگر کبھی کسی میں کوئی اختلاف ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، تو دو بھائیوں میں صلح تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس نے اس انسان کو دنیا میں زندگی دی ہے تو بامقصد زندگی ہے۔ آج چل رہی تھی کہ خودکشی بھی جائز نہیں اور اپنے بھائی کا بلا وجہ قتل کرنا بھی جائز نہیں، لہذا وہ زمانے جاہلیت میں قتل کرنے والے آپس میں 40 سال تک یا 100 سال تک اپنی باتوں کو نہ بھولنے والے اور فخر کرنے والے، الگ الگ جھنڈے بنانے والے، الگ الگ قبیلوں کے نام رکھنے والے، الگ الگ پہچان رکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کو ایک نام دیا، سب کو ایک جھنڈا دیا، سب کو ایک پرچم دیا، سب کو ایک آئین دیا، سب کو ایک دستور دیا، سب کو بتایا کہ تمہاری ہر عبادت جو عبادت ہے اس کا قبلہ الگ الگ نہیں ہوگا، روئے زمین پر کہیں بھی کوئی عبادت خانہ ہو اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ اگر خانہ کعبہ سے مسجد میں رہتے ہو تو مغرب کی طرف رخ کرو گے، اور مغرب میں ہو تو مسجد کی طرف رخ کرو گے، شمال میں ہو تو جنوب کی طرف رخ کرو گے، اور جنوب میں ہو تو شمال کی طرف رخ کرو گے۔ پوری دنیا کے اہل ایمان کا ایک ہی قبلہ، ایک ہی کعبہ ہوگا۔ جب وہ نماز کی ادائیگی کریں گے تو سب کا رخ اللہ کے گھر کی طرف بیت اللہ۔ اس لیے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام کیا تجویز کیا گیا ہے؟ بتاؤ کیا نام ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو؟ کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بول دو، کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد۔ مجھ سے سننا چاہتے ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ دھیان تھوڑا کیوں نہیں رہا ہے؟ تو بالکل اوپن واضح کھلی ہوئی بات ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اس کا گھر ہے۔ مسجد، اور مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے۔ کس کو سجدہ کیا جائے؟ بادشاہ کو نہیں، حکمراں کو نہیں، چیئر پرسن کو نہیں، وزیر اور وزیر اعلیٰ کو نہیں، کسی اور کو نہیں، بلکہ کس کو کیا جائے؟ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ اس لیے سجدے میں پہنچ کر کس کا نام لیا جائے، کس کی رٹ لگائی جائے، کیا کہا جائے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا وہ رب جو اعلیٰ ہے، اور یہ کہا جائے وہ اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے، میں ادنا تو اعلیٰ، تو اعلیٰ اعظم ہے، تو عظیم اور برتر ہے، اور میں ادنا ہوں۔ اس جگہ کا نام ہے مسجد، اور وہ کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، چاہے وہ غنی ہو فقیر ہو، سب کے سب ایک۔ اسے نام اقبال نے آ گیا ہے نرائی اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا غلام ہے، یہی مسجدوں کی پہچان ہے کہ ابھی تک وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے براجمان ہوئے بادشاہ تھے، لیکن جب رب کے دربار میں آئیں گے تو کسی غلام کو بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ پہلے بیٹھ گیا ہے تو اسے پیچھے نہیں کر سکتے، جو بیٹھ گیا وہ آگے بیٹھ گیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امیر ہوں تو اگلی صف میں کھڑا ہوں گا، تم فقیر ہو تو پچھلی صف میں جاؤ گے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تمہارے اپنے بنائے ہوئے تمام بت، تمہارے اپنے بنائے ہوئے تمام صنم، تمہارے اپنے بنائی ہوئی تمام بڑائیاں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے تمام شیش محل باہر توڑ کر آؤ، چکنا چور کر کے آؤ۔ جب اللہ کے گھر میں آؤ تو تمہارے برابر میں تمہارا غلام بھی ہو سکتا ہے، مزدور بھی ہو سکتا ہے، اور دستے سوال باز کرنے والا فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور جس دن اس گھروں کی علامت نہ رہے تو پھر اللہ کا گھر نہیں رہے گا، وہ چودھری صاحب کا گھر ہوگا، اللہ کا گھر نہیں۔ اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں۔ پھر جس اسلام کی آپ بات کرتے ہو
وہ اسلام کہاں رہے گا؟ اس لیے محمد رسول اللہ نے ساری چیزیں ختم کر کے آپ کا نام کیا رکھا؟ مسلم، مؤمن، اور کیا کہا آپ کو؟ امت۔ آپ سنتے ہیں نہیں بزرگوں سے کہ میدان قیامت ہوگا اور ہر شخص کو پڑی ہوگی نفسی نفسی، ہائے میری جان، ہائے میں، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے مجھے کوئی عذاب سے بچا لے۔ ہر شخص اپنے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے سگے بھائی اگر وہ واقعی سے چل جائے۔ پہلے مرحلے میں بھائی ہی پہنچتا ہے اپنے بھائی کے پاس، لاکھ ناراضگی ہو، لاکھ بیویوں کے جھگڑے ہوں، مگر کسی حادثے کے موقع پر بھائی وہاں موجود نظر آتا ہے۔ یہ تاریخ کا سچ ہے، یہ وہ انمٹ اصول ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو قرآن نے کہا لیکن وہ دن ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، امہ، اور ماں سے بیٹا بھاگا۔ آج تو ماں کی یاد ہے، ماں سے بھاگا، باپ سے بھاگے گا، اور یہاں تک کہ صاحبہ سے۔ صاحبہ کس کو کہتے ہیں؟ صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتی ہے اسے صاحب کہتے ہیں۔ بیوی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر آدمی کی اپنے ایک الگ حالت ہوگی جو دوسرے سے شاید الگ کیے ہوئے ہوگی۔ آئے کیا کروں، مگر تمہارا پیغمبر اور تمہارا نبی دو عالم کا تاجدار ختم المرسلین، اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کے لب پر اگر کوئی نغمہ ہوگا، اس کو اگر کوئی فکر ہوگی اور اسے کوئی یاد ستا رہی ہوگی تو کیا نہ ہوگا؟ امتی امتی امتی، ہائے ربا میری امت، ہائے مولا میری امت، میری امت کو بخش دیجیے، میری امت کو ہلاک نہ کیجیے، میری امت کے گناہ معاف فرما دیجیے، میری امت کو اجازت دیجیے میں حوض کوثر پہ پانی پلا دوں۔ اے میرے مولا مجھے میدان پر جانے دیجیے، امت کے امان سن رہے ہیں، اگر کسی کی نیتوں میں کوئی کمی ہو تو میں اضافہ کرا دوں، میں اس کی سفارش کر دوں۔ اے ربا مجھے اس صراط پر جانے دیجیے تاکہ اپنی امت کو میں وہاں بھی رحمت پہنچاؤں۔ یعنی رسول اللہ اپنی امت کو پکار رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ ہائے فاطمہ، ہائے امامہ، ہائے حسن، ہائے حسین، ہائے علی، ہائے عباس، ہائے میرا خلیلہ، نہیں، آپ اس پوری امت کو آواز دے رہے ہوں گے۔ اور امت نے مشرق سے لے کے مغرب تک گولا کالا سیاہ سفید سب، اگر یہ امت رسول اللہ کے کلیجے کو آئے آسان پہنچا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، مگر ذاتیات کے بت آج بھی نہیں ٹوٹے، آج بھی اپنے کو اعلیٰ اور برتر سمجھنے کی بو نہیں گئی، اور کسی کو کمتر سمجھنے کا ذہن میں جو وسوسہ تھا وہ آج بھی ختم نہیں ہوا۔ اسلام آیا صرف زبان تک، ہونٹوں سے نیچے نہیں گیا۔ صحابہ وہ تھے کہ جب ان کے سامنے ان کی اپنی رسمیں تھیں، اپنے رواج تھے، اپنے قانون تھے، اپنے دستور تھے، اپنے بنائے ہوئے طور طریقے تھے، سب انہوں نے اٹھا کر قرآن کی اور اسلام کی چوکھٹ پر پسند کر دیے اور کہا آج سے قرآن جو ہم سے کہہ رہا ہے ویسا ہی نہیں، سب کچھ بھلا دیا۔ جانتے ہو آپ قریش اپنے کو کتنا بڑا سمجھتے تھے؟ جب حج پہ جاتے تو مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، عرفات میں نہیں جاتے۔ کیا ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں؟ خانہ کعبہ کہ ہم نگراں ہیں اور یہ روئے زمین پر مرکز ہے، لہذا وہاں عرفات میں حج کرنے کے لیے ادنا لوگ جائیں، کم تر جائیں، ہم صرف مزدلفہ میں عبادت کریں گے اور مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھیں گے۔
اللہ کا رسول ان تمام رسموں کو، ان جاہلی دماغوں کو اور جاہلیت کی بھوک کو مٹانے کے لیے آیا، اور کیوں نہ آتا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر تھا، ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ قرآن آیا اور کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں تک دوسرے لوگ جائیں وہاں تک تم بھی جاؤ گے، قریش تمہارا حد قبول نہیں ہوگا۔